السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل ثم اتى الجمعہ، کہ جو شخص غسل کرے اور جمعہ کی نماز کے لیے آئے، یعنی جمعہ ہی کے روز غسل کرے پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، فصلى ما قدر له، اور مسجد میں داخل ہوا پھر اس نے نماز پڑھی جتنا اس کے لیے مقدر تھا، یعنی جتنا وہ پڑھ سکا، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی چاہے اس نے اتنی رکعت پڑھی۔ دیکھیے جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے سنت کی تعداد متعین نہیں کہ اتنی ہی رکعت پڑھنا ہے، کم از کم 2 رکعت تو پڑھنا ہے۔ وہ جب بھی مسجد میں آئے تو مسجد کا ادب ہے 2 رکعت نماز پڑھیں پھر بیٹھیں۔ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى يصلي رکعتین۔ تو جمعہ کے دن سنت متعین نہیں، آدمی جتنی رکعت چاہے پڑھے، زوال کا وقت ہو پھر بھی پڑھے۔ جمعہ کے دن زوال کے وقت میں سنت کا نفل کا نماز پڑھنا جائز ہے، عام دنوں میں منع ہے، لیکن جمعہ کے دن چونکہ عبادت کا دن ہے، اس دن شریعت نے تخفیف کی ہے، اجازت دی ہے کہ زوال کے وقت میں بھی وہ سنتیں جو ہے یا نوافل ہے اس کی پابندی کرے۔ بہرحال مسجد میں آیا اور جتنی ہو سکا نماز کی پابندی کی، نوافل کی پابندی کی۔ ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته، پھر وہ آدمی خاموش رہا یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، یعنی خطبہ مکمل ہو گیا۔ دیکھیے خطبے کے دوران گفتگو کرنا منع ہے، یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کوئی بھی کام کرنا سننے کے علاوہ یہ درست نہیں۔ ہماری نگاہ امام کی طرف ہونی چاہیے، خطبہ غور سننا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، مطلب کوئی منع نہیں ہے، ادھر دیکھ لیے ادھر دیکھ لیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ اور ہماری کوشش خطبے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو خطبہ سنا، غور سے سنا اور خاموش رہا، اس بیچ کوئی لغو کام نہیں کیا۔ کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم یصلی معه، خطبے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس بیچ میں جو اس نے گناہ کیا ہے معاف کر دیا جاتا ہے، 1 ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جمعہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، جمعہ کی حفاظت اور جمعہ کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ ہماری عبادتوں سے، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں،
ان عبادتوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ نیکی کی تاثیر ہے, یہ عبادت کا فائدہ ہے, یہ اچھا کام کرنے کی فضیلت ہے. تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک یعنی ایک ہفتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور مزید آپ نے فرمایا وَفَضْلُ 3 ایام, اور 3 دن, اور ایک ہفتہ اور 3 دن اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پہلے کیا فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کیا کہا 3 دن اور 10 دن کے ہماری جو شب و روز کی جو شرارت ہے, نافرمانی ہے, گناہ ہے, جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چھوٹے چھوٹے جرائم اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی حفاظت اور جمعہ کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جمعہ کی حفاظت کریں, خاص طور سے جمعہ کے دن خاص طور سے ہم اپنا یہ اصول بنا لیں کہ کم از کم اذان سے پہلے پہنچنا, کم از کم. ایسے آنا کب ہے, آنا کب چاہیے, اول وقت میں آیا اچھی بات ہے. اول وقت شروع کب سے ہوتا ہے, علماء اکرام کو بہت ساری تصریحات ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ دن نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے وقت, دن نکلنے کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے. تو جتنا جلدی ہم آئے یہ اچھی بات ہے. پہلے وقت میں آتے ہیں تو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کے بعد آئے دوسری گھڑی میں تو پھر آہستہ آہستہ ثواب کم ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی آخری وقت میں آتا ہے تو جو سب سے آخری وقت ہے یعنی اذان سے پہلے کا وقت ہے, حدیث بتائے گا گویا کہ اس نے ایک انڈا, مرغی کا ایک انڈا قربان کیا, مطلب صدقہ کیا, اس کا ثواب ملتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور پھر مسجد میں آئے, خطبہ غور سے سنے, مطلب یہ کہ خطبہ سنے غور سے, اس کا مطلب ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تھا اور اس بیچ کوئی لغو کام نہیں کیا, پیدل آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, کوئی لغو کام نہیں کیا خطبے کے دوران, تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نیکی لکھی جاتی ہے, قیام کی اور سیام کی فضیلت لکھی جاتی ہے, ثواب اس کا اجر ملتا ہے. یعنی 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب, 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی وہی بات بتائی گئی ہے کہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں جمعہ کے حوالے سے, جمعہ کے دن کے متعلق جو بھی فضیلتیں ہیں, اس میں ایک بنیادی کردار, بنیادی چیز ہے اذان سے پہلے مسجد میں آنا. اذان سے پہلے مسجد میں آنا اور غور سے خطبہ سننا, یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. آج اس کو اکثر مسلمانوں نے فراموش کر دیا ہے, اکثر مسلمانوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے. بہت افسوس کی بات کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے, کھلاڑی آنے سے پہلے کھیل کا جو گراؤنڈ ہے, اسٹیڈیم ہے, چاروں طرف سے فل رہتا ہے. کتنی تربیت کی ضرورت, ہمارے میں کتنی کوتاہیاں, کتنی تربیت کی ضرورت ہے, کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. کانفرنس پہ کانفرنس, اجلاس پہ اجلاس, نصیحت پہ نصیحت, خطبے پہ خطبے, درس پہ درس, بات سمجھائی جاتی ہے, ہر جگہ بتائی جاتی ہے. لیکن مسلمانوں کی حالت کیسی ہے کہ اکثر مسلمان کب آتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے کے وقت, جماعت کھڑی ہونے کے وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اگر امام صاحب نے 5 منٹ پہلے خطبہ ختم کر دیا اور جماعت کھڑی کر دی, 80% یا اس سے آس پاس لوگوں کی نماز چھوٹ جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم مسلمان کتنے پیچھے ہیں. یہ ہفتے بھر کی ہماری خوراک ہے, یہ روحانی غذا ہے. جمعہ کا خطبہ یہ ہماری روحانی خوراک ہے, یہ ٹانک ہے ہمارے لیے کہ ایک ہفتے کی روٹین ہم کو کیا کرنا ہے, کیسے رہنا ہے. امام کا خطبہ غور سے سننا, اور جو بھی شخص جو خطبے کو اچھی طرح سنتا ہے اور جمعہ کی پابندی اور جمعہ کی حفاظت کرتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. مطلب کیا ہے, مطلب اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. جو آدمی جمعہ کی پابندی کرے, جمعہ کا خطبہ سنے, جمعہ کے دن کی حفاظت کرے, امام کے خطبے کو اچھی طرح سنے, جس کو خطبہ کہا جاتا ہے, جو خطبہ ہے سنت کی روشنی میں. اگر آدمی عام مسلمان اگر جمعہ سے جڑا ہو, خطبے کی پابندی کر رہا ہے, نماز کی پابندی کر رہا ہے, خطبہ غور سے سنتا ہے, وہ فتنے مبتلا نہیں ہو سکتا ہے, گنہگار ہو سکتا ہے,
لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔